مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ مقصد مجلس عزا، مقصد عزائے حسینی یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں رنگ اصحاب حسین پایا جائے، کیونکہ وہ مسلمان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے جس مسلمان میں رسول گرامی، اہل بیت رسول اور اصحاب باوفا اور مخلص رسول خدا کی صفات نہ پائی جاتی ہیں۔ ایک ہی نبی کے گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا نیکی کی طرف جاتا ہے، ایک بیٹا برائی کی طرف جاتا ہے۔ ابتداء خلقت میں خدا نے ہر تعصب کو مٹاتے ہوئے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ فلاں کی نسبت فلاں صاحب سے ہے، ابتداء خلقت اللہ نے یہ پیغام دیا کہ شیطان کے شر سے بچو، اپنے نبی کو جنت سے نکال کے زمین کی طرف بھیجا صرف ایک ترک اولا کی وجہ سے، اور زمین پہ بھیجنے کے بعد بھائی بھائی کا قاتل بنتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جب دنیا میں آ گئے اب یہ دنیا حرص کا نام ہے، دنیا لالچ کا نام ہے۔ مطلب ابتداء خلقت میں باپ بھی نبی ہے، ماں بھی زوجہ نبی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے نا کہ پھر تربیت میں کون سی کمی تھی کہ جن کو پال نبی رہے، تو نبی کا بیٹا اگر گمراہ ہو سکتا ہے تو نبی کا صحابی کیوں نہیں؟ اس میں قطعاً خدا نے کوئی تعصب نہیں دکھایا کہ یوسف بھی نبی کا بیٹا ہے، اس کے بھائی بھی اسی نبی کے بیٹے ہیں۔ اپنے بھائی کو کنویں میں اتار رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ ہدایت کا دروازہ، گمراہی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ یہ دنیا اختیار کی دنیا ہے، یہاں جبر نہیں ہے۔ اور خود کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بھی کبھی بدلتی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا آیت اللہ، بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا مرشد و سید اور یہ کہے کہ نہیں جناب میرے بیٹے تو گمراہ نہیں ہوں گے، تو آپ کہیں کہ جب آدم کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے تو آپ کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب جناب یوسف یہ کہیں کہ الا من رحم ربی، اگر خدا مجھ پہ رحم نہ کرتا تو الیاذ باللہ اس گناہ میں گرفتار ہو جاتا۔ جہاں ید خدا آ جائے، جہاں دست خدا بیچ میں آ جاتا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ انسان ضعیف ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کی بیوی، یہ قرآن مثالیں دے رہا ہے کہ نبی کی زوجہ بھی گمراہ ہو سکتی ہے، نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، نبی کے اصحاب بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اتنی مثالیں خدا دے رہا ہے، کن کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے، کن کے لیے؟ صاحبان شعور کے لیے۔ پہلی مثال آدم کی دی کہ نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے، پھر دوسری مثال نوح کی دی کہ نوح کی بیوی گمراہ ہو سکتی ہے، پھر تیسری مثال بھائیوں کی دی کہ بھائی بھی بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، پھر تیسری مثال پروردگار عالم کس کی دے رہا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھ کہ صحابی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ کس نے حضرت عیسیٰ کی چغلی لگائی تھی؟ وہ کون تھا؟ قرآن کہتا ہے عذاباً، خدا نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی کہ قوم کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ ہیں اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ یعنی اگر خدا معجزہ نہ کرتا تو حضرت عیسیٰ سولی پہ چلے جاتے۔ شکایت کرنے والا کون تھا؟ ان کا اپنا صحابی تھا۔ تو قرآن کی روشنی میں نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی بھی گمراہ ہو سکتی ہے، بھائی بھی بھائی کو قتل کر سکتا ہے، اور نبی کا صحابی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ درس خدا نے دیا کہ انسان گمراہی سب کے لیے ہے۔ پروردگارا تمہاری دربار میں قیمت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بس خدا کی دربار میں نہ رنگ، نہ نسل، نہ حسب، نہ نسب دیکھا جاتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کس کے وجود میں تقوی الہی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی تقوی کو سنبھالا، کامیاب وہ ہے جس نے نفس کی مینجمنٹ کی۔ لہٰذا اللہ کی دربار میں رنگ اور نام و نسل کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس نے حکم خدا کی اطاعت بجا لائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں کہتا ہوں شکر خدا ادا کرو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے ایک لائن کھینچی ہے
اللہ کے رسول نے اہل بیت کے مکتب والوں کو ہر طرح کی کنفیوژن سے باہر نکال دیا کہ آج ہمارے لیے دو رائے نہیں ہے کہ جناب گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کس پہ لعنت بھیجنی ہے، کس پہ نہیں بھیجنی۔ ہم کلیئر ہیں کہ لعنتی کون ہے، ہم کلیئر ہیں کہ رحمت والے کون ہیں، یا اصحاب امام میں سے ہیں، اور رسول خدا کے اصحاب میں سے ایک صحابی کا واقعہ ہے میدان کربلا میں، کہتا ہے شیعۃ علی شیعۃ رحمان و شیعۃ آل زیاد شیعۃ شیطان۔ علی کے شیعہ شیعہ رحمان ہیں اور شیعہ آل زیاد شیعہ شیطان ہیں۔ اتنا کلیئر مائنڈ ہونا کہ واقعاً میں نے جان کس پہ قربان کرنی ہے۔ میں کل ہی کسی انہی متعصبوں میں سے ایک متعصب کا انٹرویو سن رہا تھا، اچھا انٹرویو لینے والے جوان نے اس کو پھنسایا، کہا کہ یزید برا تھا، کہاں برا تھا، یزید نے ظلم کیا، کہاں ظلم کیا، کہ پھر لعنت بھیج، کہ نہیں ہم لعنت نہیں بھیجتے۔ یہ فیصل آباد کے ظہیر الاسلام پتہ نہیں جن کی شکلوں پر بھی خدا نے پھٹکار ڈالی ہوئی ہے کہ یعنی اتنا پتہ ہے کہ ظالم ہے، کہ یہ کب نبی نے کہا ہے کہ لعنت بھیجنا، ہمارے مکتب میں تبرہ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سال بتایا، ارے قرآن کی ابتدا ہی تبرہ سے ہوتی ہے، ابتدا قرآن ہی تبرہ سے ہے۔ ہر مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اے خدا کس پہ لعنت کر؟ شیطان لعین الرجیم پر۔ یہ پچھلے سال شاید آپ کو میں نے بتایا تھا۔ یہ فکر کی بات ہے۔ اب کسی بھی مفتی اور مولوی یا مسلمان سے پوچھ لیجئے یہ لعنت کس پر ہے؟ شیطان پر۔ شیطان کون؟ شیطان صفت ہے نا، حالانکہ ذہنوں میں ابلیس ہے، لیکن لعنت شیطان پر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، اے خدا ابلیس پہ لعنت کر، لیکن کہا نہیں، کس پہ لعنت؟ شیطان پہ لعنت، کیونکہ ابلیس جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی، جس دن شیطان بنا اس دن لعنت آ گئی۔ ذرا اور کھول، نوح کی بیوی جب تک بیوی تھی لعنت نہیں تھی، جس دن شیطان بنی اس دن لعنت پڑ گئی۔ آدم کا بیٹا جب تک اپنی حدود میں تھا لعنت نہیں تھی، لیکن جس دن شیطان بنا لعنت آ گئی۔ لعنت تبھی آتی ہے جب تم شیطانوں والے کام کرتے ہو۔ نسبت کوئی بھی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بھائی ہو، نسبتوں کو بچا کے رکھے گا تو لعنت نہیں ہوگی، لیکن جس دن سے شیطان والے کام کرے گا تو ہر مسلمان جب کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لعنت ہر اس شیطان پہ جاتی ہے جو ابلیس کے کردار پہ چلا کرتے ہیں۔ خدا ہمیشہ قرآن میں صفت بتاتا ہے۔ یہ قرآن بے وقوفوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ہدی للمتقین ہے، یہ قرآن اولی الالباب کے لیے ہے جو صاحبان عقل ہے، ورنہ بے وقوف خوارج جیسے پڑھتے رہیں گے ہدایت نہیں ملے گی۔ یہاں قرآن پڑھیں گے یا علی کے مقابلے میں آئیں گے، یہاں قرآن پڑھیں گے یا حسین کے مقابلے میں آئیں گے۔ یہ قرآن اسے ہدایت دیتا ہے جو حبیب ابن مظاہر جیسا ہو، جو نافع ابن ہلال جیسا ہو، جو عباس علمدار جیسا ہو، جن کو صحبت ملی اہل بیت کی، بصیرت ملی اور قرآن کو مائے ہدایت سمجھا تو خدا ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن کبھی بھی نام نہیں لیتا، قرآن صفت، جنگ صفت ہے۔ تبھی آغا آوینی کہتے ہیں کہ اے شیعو کبھی بھی تاریخ والے امام حسین کو صرف یاد نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شخصیات کو صرف تاریخ کا ایک حصہ سمجھ کے، جس طرح قومیں اپنے بہادروں کا ذکر کیا کرتی ہیں کہ فلاں بادشاہ بڑا بہادر تھا، فلاں جناب بڑا بہادر تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی بہادری تیرے وجود کے اندر کتنی ہے۔ اگر حسین کو زندہ رکھنا ہے تو صفات حسین کو اپنے اندر زندہ رکھو، اگر قیام حسین کو زندہ رکھنا ہے تو قوموں کے اندر قیام حسین کی سوچ کو پیدا کرو، کیونکہ ہم مردہ اماموں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں۔ اے حبیب
وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهِ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، قائمہ تو کھڑا رہا اور یہ تجارت کو دیکھ کے چلے گئے، تو امام ہمیشہ قائم ہوتا ہے، امام کبھی بھی قاعد نہیں ہوتا، قائم ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ تبھی ہم نے کہا ہمارا مولا پردے غیب میں ہے، مطلب وہ امام قائم ہے، آج وہ بھی صدا دے رہا ہے۔ تو جنگ صفت ہے۔ آج بھی کسی بندے پہ ظلم ہوتا ہے، وہ چاہے سیاستدان ہو، وہ چاہے عام بندہ ہو، ظالم کو آج بھی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے آپ تو یزیدی ہو، اور خود مظلوم ہو جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہم حسینی ہیں۔ تو دنیا صفت کو یاد کر رہی ہے، صفت کا تعلق شیعہ اور سنی سے نہیں ہے۔ اچھی صفت اگر کافر میں بھی ہو تو قابل تعریف ہے، بری صفت اگر اپنے میں بھی ہو تو قابل تعریف نہیں ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کے پاس ایک شخص آیا، امام نے کہا ان فعل القبیح قبیح، اے میرے چاہنے والے فعل قبیح قبیح ہے، کوئی بھی کرے، برا کام برا ہے، کوئی بھی انجام دے، یہودی بھی کرے تو برا، مکتب اہل بیت والا بھی کرے برا، غیر مکتب اہل بیت والا بھی کرے برا۔ مثلا کوئی بندہ کسی کو قتل کرے یہ برا کام ہے، کسی کی چوری کرے یہ برا کام ہے، کسی کا مال کھائے یہ برا کام ہے، پیسے لے کے کسی مومن کو واپس نہ کرے یہ برا کام ہے، بد اخلاقی کرے یہ برا کام ہے۔ فرمایا برا کام برا ہے، فعل القبیح قبیح، قبیح کام قبیح ہوتا ہے، لیکن اگر تجھ سے سرزد ہو اقبح ہے اور برا ہے، کیونکہ تو جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ دنیا برا کام کرے برا ہے، لیکن اگر ہمارے چاہنے والا برا کام کرے تو وہ برا نہیں بلکہ سب سے برا ہے، کیونکہ تم اس مکتب میں بیٹھے ہو جس نے کم از کم یہ تمیز تو سکھائی ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ذہن کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج اصطلاح کفار استعمال کرتے ہیں نا بے حیائی کے لیے کہ براڈ مائنڈڈ، جو جتنا بے حیا وہ اتنا براڈ مائنڈڈ، دراصل براڈ مائنڈڈ وہ ہے جس انسان کو حق و باطل کی پہچان ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں نا اگر مسلمان نہیں ہو تو کم از کم احرار تو بنو، آزاد تو بنو، فکروں کو اپنی غلامی سے آزاد تو کرو، کم از کم اپنی فطرت کی طرف رجوع تو کرو کہ تمہیں پتا چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ واللہ آج ہمارا 10 سال کا بچہ کنفیوز نہیں ہے کہ مجھے لعنت کس پہ کرنی ہے کس پہ نہیں کرنی، اور اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد مدرسوں میں بیٹھ کر بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجیں نہ بھیجیں، یہ آج تک کنفیوز ہیں کہ یزید قابل لعنت ہے یا قابل تعریف ہے۔ یہ کرم امام حسین ہے کہ حسین نے تجھے درس اخلاق بھی دیا اور راہ حقیقت کا پتہ بھی بتایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو ایک صفت آج تمام کرنے پر آ رہے ہیں، وہ تھی صفت بصیرت۔ یہ بصیرت حسینی ہے، آپ کو یہ بصیرت علوی ہے، یہ بصیرت زینبی ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں اور آپ کو پتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ مطلب ایک ہندو کو بھی پکڑ کے لاؤ، اسے بولو کہ ایک بندے نے اتنا ظلم کیا، وہ بھی کہے گا لانتی تھا۔ ایک کرسچن کو پکڑ کے لاؤ اور بولو فلاں بندے نے اتنا ظلم کیا، وہ بھی کہے گا لانتی تھا۔ تو یہ تو ایسے ہیں کہ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ فلسطین پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہم یہودیوں پہ بھی لعنت نہیں بھیجتے۔ مطلب کوئی ہمارے ابا کو گالی دے کر چلا جائے، کوئی ہمارے بچے کو مار کے چلا جائے، نہیں ہم تو کسی کو گالی، ہم تو کسی پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ لعنت کا مطلب گالی نہیں ہے، گالی کی مذمت ہے اسلام میں، لیکن لعنت کی تعریف ہے۔ لعنت کا مطلب جو بندہ لعنتی ہوتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ صلوات جس پہ آتی ہے مطلب اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اے مسلمانوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی نے کہا کہ مولانا اس درود میں آل تو نہیں ہے، میں نے کہا درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہو؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس میں آل ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں آل نہیں ہے۔ تو جس طرح ابراہیم پر
اور ابراہیم کی آل پر، اسی طرح محمد پر اور محمد کی آل پر دن رات کوئی بھیجے نہ بھیجے، اللہ کہہ رہا میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائک بھیج رہے ہیں۔ تو جس طرح خدا محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج رہا ہے، اسی طرح خدا دشمن محمد اور آل محمد پہ دن رات لعنت بھی بھیج رہا ہے۔ کوئی بھیجے نہ بھیجے فرق نہیں پڑتا، پر اللہ کے ملائک بھیج رہے ہیں، خود خدا بھیج رہا ہے، کیونکہ یہ عالم میں دو ہی چیزیں ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے۔ اب یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے زندگی خیر کے ساتھ گزارنی ہے یا شر کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حسین خیر ہے یا یزید خیر ہے، شر کہاں ہے۔ بس یہ اگر اٹل فیصلہ ہو گیا، اگر مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ میں نے زندگی خیر کے ساتھ گزارنی ہے۔ اچھا جناب، اگر آپ کو یزید خیر لگتا بھی ہے، ہمیں 10 صفات یزید کی بتا دیجئے۔ اصلاً جن جن کو مانتے ہو ان کی 10 صفات بتا دیجئے۔ یہاں آپ صفات بتانا شروع کریں یا ہم لسان نبی سے حسین کی صفات بتانا شروع کر دیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ اب جگہ جگہ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اگر کسی کو بچانا ہو، لیکن انسان نے ماننا ہی نہیں ہے۔ مطلب شیطان کو اللہ سمجھا رہا ہے، مان نہیں رہا۔ اور کسی شیعہ عالم کو بولے کہ مولانا آپ ان ظہیر الہی والوں کو سمجھائیں، بھائی جب شیطان خدا سے نہ سمجھا، یہ شیعہ مولویوں سے کیا سمجھیں گے؟ قرآن بھی پڑھا جائے، جب دلوں پہ مہر لگ جائے تو انسان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ضد سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب انسان ضد پہ آتا ہے نا، ابھی تک شیطان ضد پہ اٹکا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے با فضیلت بننا ہے، قیاس آرائیاں نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں نا جب جناب ہانی ابن عروہ ابن زیاد کے سامنے آیا، یہ ملعون کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ دھو رہا تھا، ہانی ابن عروہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ امامت بس بنو ہاشم میں ہوگی؟ ہم نے کیا بگاڑا کہ علی امام ہوگا، علی کا بیٹا امام ہوگا، اس کا بھائی امام ہوگا، یعنی 12 کے 12 امام بنو ہاشم میں، کہ ہم نے کیا بگاڑا؟ تو جناب ہانی نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی، جہاں چاہے جس گھر کو عزت دے، جس کو ولی بنائے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، کس شجر کو شجر مبارکہ بناتا ہے اور کون سا شجر شجر ملعونہ بن جاتا ہے۔ یہ کمالات اللہ کی طرف سے۔ اب یہ بھی نہیں کہ مثلا امام حسین کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، سب امام بنے، نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معدن رسالت کس کو بناتا ہے، اللہ کی مرضی ہے محبت الوحی کس کو بناتا ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ علم لدنی کس کو عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ضد پہ لوگ آ جاتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ رسول خدا نے مسجد کے سارے دروازے بند کروائے، صرف امیر المومنین کا دروازہ کھلا رکھا۔ یہ آیت کہ ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب کبھی گمراہ نہیں ہوا، یہ جو کہتا اللہ۔ اس کا شان نزول دیکھیں، جب امیر المؤمنین کا دروازہ کھلا رکھا اور سب کے دروازے بند کیے تو اعتراض اٹھا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ساری فضیلتیں اپنے چچا زاد کو دے رہے ہیں، اپنے داماد کو دے رہے ہیں۔ کہتے اس وقت نبی بڑے دکھی ہوئے کہ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ نے آیت کو نازل کیا کہ میرے حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، یہ جو فضیلتیں علی کو دے رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ قیاس کی بیماری شیطان کے اندر تھی کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، لہٰذا آگ زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا کسے مقام ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے۔ ابتداء خلقت میں جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ مجھ میں کیا کمی ہے، مٹی والے کو آپ بنا رہے ہو اور میں آگ والا ہوں، مجھے نہیں بنا رہے۔ خدا نے آدم کی جو برتری اور خلافت کی نشانی جو وہاں پہ بتائی وہ کون سی چیز تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ملائکوں نے بھی سوال کیا، 2 طرح کے، ایک لڑائی والا اعتراض ہوتا ہے، ایک آپ سوال کرتے ہو اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے۔ مثلا رسول خدا کہتے ہیں نماز واجب ہے، کہیں کہ حجاب واجب ہے، کہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ یا رسول اللہ پیسہ میں نے کمایا، میں کیوں دوں غریب کو؟ محنت میں کر رہا ہوں، میں کیوں دوں غریب کو؟ صبح سے شام تک پسینہ میں بہاؤں اور اپنی کمائی کا 20% غریبوں کو دوں، بھائی جائے خود کمائے، میں اپنا پیسہ کیوں دوں؟
آتے تھے، اعتراض کرتے تھے. ایک اعتراض ہے برائے فہم، سمجھنے کے لیے، اور جب سامنے سے دلیل آئے عقل مند بندہ دلیل کو مان کر قانع ہو جاتا ہے. ہمارے استاد نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا کہ مثلا اگر چیز میری ہے تو اس کا مطلب میں ہی یوز کروں، پیسہ میں نے کمایا میرا ہے تو لہٰذا میں ہی یوز کروں، میں کسی غریب کو کیوں دوں. تو انہوں نے کہا دیکھ، جب آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ رکھا. دودھ کس کا تھا؟ ماں کا. تھا کس کے لیے؟ تیرے لیے. خدا کبھی کبھی کسی کی چیز کسی کے ہاں رکھتا ہے. دودھ ماں کے سینے میں، پر ماں کا نہیں ہے، نہ ہی ماں کے کام کا ہے. دودھ دیا بچے کے لیے، تبھی فرمایا خدا نے غریبوں کی دولت امیروں کے مال میں رکھی ہوئی ہے. وہ چاہتا ہے تمہارے ہاتھ سے کس کو ملے؟ غریب کو ملے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، رزق اور مال کا ٹاپک، پچھلے سال شاید پڑھ چکا. تو فرمایا یہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی میرا رزق کسی اور کے ہاتھوں میں رکھتا ہے. بچہ پیدا ہوا، دودھ ماں کے سینے میں رکھا، اب ماں آکڑ کے کھڑی ہو جائے، بھائی یہ تو میرے سینے میں ہے، بچے کے لیے جا کے اب سوکھا دودھ لے کر آ جاؤ. تو وہ دودھ کس کے لیے ہے؟ وہ دودھ بچے کے لیے ہے. اب انسان کی عقل ہونی چاہیے کہ اگر خدا کوئی چیز مجھے دے رہا ہے، کیا یہ میرے کام کی ہے یا کسی اور کے کام کی ہے؟ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، 50 کروڑ پڑے ہیں، 50 لاکھ پڑے ہیں، میرے مہینے کا خرچہ مثلا 2 لاکھ روپے ہے، اور مجھے پتا ہے بچوں کے سارے اخراجات نکالنے کے بعد بھی پھر بھی میرا پیسہ بچ رہا ہے، تو عقل ہونی چاہیے یہ جو بچ رہا ہے یہ میرے لیے نہیں بچ رہا، یہ اس کے لیے ہے جس کے مہینے کا خرچہ نہیں ہے، جس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. اگر میرے پیٹ میں آدھے کلو کی جگہ ہے اور میرے سفرے پہ مثلا 3 کلو کھانا پڑا ہوا ہے، تو عقل مند بندہ یہ سوچتا ہے کہ جناب میں تو آدھا کلو کھاؤں گا اور 2.5 کلو اگر پڑ گیا تو یہ سڑ جائے گا، یہ جل جائے گا اور یہ خراب ہو جائے گا. تو عقل مند بندہ وہ 2.5 کلو اس بندے کو دیتا ہے جس بندے کے پیٹ میں آدھے کلو کی جگہ تو ہے لیکن اس کے پاس آدھا کلو کھانا نہیں ہے. تو خدا نے اس کا کھانا تیرے سفرے پہ رکھا ہے. اب کہا ہے تو تیرا، لیکن جب تو اسے دے گا تو میں تجھے بھی ثواب دوں گا اور آخرت میں اس کے بدلے میں تجھے 10 گنا کر کے رزق عطا کروں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بندہ اگر صاحب بصارت ہو، اگر بصیر ہو، وہ خیر کو بھی سمجھے گا، وہ شر کو بھی سمجھے گا. اسے یہ بھی پتا چلے گا میں نے محبت کس سے کرنی ہے، اسے یہ بھی علم ہوگا کہ میں نے نفرت کس سے کرنی ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ انہی محبتوں اور نفرتوں کا ہے. ہم کبھی کبھی ایسوں سے محبت کرتے ہیں جن سے محبت نہیں کرتے. انسان کبھی کبھی ظالم سے محبت کرنے لگتے ہیں، جوان کبھی کبھی ایکٹروں سے محبت کرنے لگتے ہیں، سیلیبریٹیز سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ مولانا میرے بچے کو فلاں فٹ بالر بڑا پسند ہے، فلاں ایکٹر بڑا پسند ہے. یہ غلط محبت ہے کہ یہی نہیں پتا کہ میں نے محبت کس سے. ہاں لائک کرنا اور ہے، کوئی اچھا کھیلتا ہے آپ کہتے ہو اس کا کھیل مجھے پسند ہے، کوئی اچھا بولتا ہے آپ کہتے ہو اس کا بولنا مجھے بڑا پسند ہے، کوئی شعر و شاعری کرتا ہے آپ کہو کہ اس کا ہنر مجھے بڑا پسند ہے. ہنر کی تعریف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن محبت کرنا، کیونکہ جب آپ محبت کرو گے آپ اس کو فالو کرو گے. اب وہ گندا ہوگا تو گندگی میں چلے جاؤ گے. تبھی فرمایا جالس العلماء، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، متقیوں کے ساتھ بیٹھو، صلحاء کے ساتھ بیٹھو، زہداء کے ساتھ بیٹھو، اہل بیت کی محفلوں میں بیٹھا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ جب محبت اچھی آئے گی تو تمہارا کردار کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. شمر ایک دن میں شمر نہ بنا، یزید ایک دن میں یزید نہ بنا. یزید کی صحبت دیکھو تب یزید بنا، اور علی اکبر کی صحبت دیکھو تبھی علی اکبر بنا. ارے اہل بیت کے گھروں میں اکبر کیوں نکلتے ہیں اور ان کے گھروں میں یزید کیوں نکلتے ہیں؟ یہ صحبتیں بتا رہی ہیں کہ کسی کی صحبت ایسی تھی جس نے کسی کو یزید بنا دیا، اور کسی کی صحبت ایسی تھی کسی کو اکبر بنا دیا، کسی کو قاسم بنا دیا، کسی کو عباس علمدار بنا دیا.